بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے امامت و خطابت اور اس کے تقاضے۔ یہ اس موضوع پر کوئی کتاب اردو، عربی، فارسی کسی بھی زبان میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ امام اور خطیب جو مسجدوں کی خدمات انجام دیتے ہیں ان کو یہ خدمات کس طرح انجام دینی چاہیے، ان کے لیے کیا ضروریات ہیں، کیا ان کی اہمیتیں ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت نازک موضوع ہے۔ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی تربیت کرتا ہے، دینی لحاظ سے وہ ہمارا رہنما ہوتا ہے، اور مسجد جیسا جو قدرتی سینٹر ہے اسلام کا، جو اور یوں سمجھیے کہ دنیا کا ایک بے مثال گیدرنگ کا ایک اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جمعے کے دن بغیر کسی نئے اعلان کے ہر جگہ، ہر آبادی میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جمعے سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہفتے بھر کے لیے امام قوم کو ایک خطاب کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے تمہیں ہفتے بھر میں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تربیت کا بہترین مرکز ہے۔ جو مسجد ہمارے لیے صرف سجدہ گاہ اور چند رکعت نماز پڑھ لینے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہماری دینی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ دین اور دنیا کے بہت سارے مسائل بھی وہاں سے سلجھائے جاتے ہیں۔ لیکن امام حضرات چونکہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایسا کہیں انتظام کوئی نہیں ہے کہ ان کو امامت کی تربیت دی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ امام کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، کیسی گفتگو اپنے خطبے میں وہ کریں، اپنی تقریروں میں کیا باتیں کریں اور کس چیزوں سے بچیں، اس کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت اہم شعبہ ملت اسلامیہ کا اور مسلم قوم کا یہ بے توجہی کا شکار تھا۔ تو ادارہ امور مساجد کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ اس موضوع پر ایک کتاب مرتب کی جائے جس میں اس موضوع کی ضروری چیزیں بیان کی جائیں۔ چنانچہ یہ کتاب جو 200 صفحات پر مشتمل ہے، سن 2002 میں چھپی ہے، اور اس میں خطبہ اور اس کی ضرورت، ہفتے بھر کے لیے روحانی غذا، خطبے کی حقیقت، پھر خطبے بے روح کیوں ہو گئے، اس کی وجوہات، اس کے 2 خاص سبب، پھر اس کا حل، پھر خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی کے دور میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے سے پہلے تقریر فرماتے تھے، اور جب امام تشریف لاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، پھر باقاعدہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا ثبوت دیا گیا ہے، اس لیے کہ جہاں اس بحث میں تو اس میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ خطبہ جمعے کا خطبہ اردو ہی میں یا مقامی زبان میں ہی ہو یا عربی میں ہو، ترجیح ہم نے اس کو دی ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہی ہو، اور اس میں جو فقہا کی عبارتیں ہیں اور ان کی جو عبارتیں ہیں، ان کی جو بیانات ہیں وہ اس میں ہم نے نقل کیے ہیں۔ لیکن حضرت تمیم داری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل کہ خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، واقعات بیان کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے بھی کوئی تقریر کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ عربی زبان کے خطبے کو ہی ضروری سمجھتے ہیں وہ اس سے پہلے کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہمارے مساجد کے اندر اس کا رواج ہے۔ تو اس بحث کو اس میں چھیڑا گیا ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہونے کی کیا اہمیت ہے، پھر خطبہ مقامی زبان میں کیا جائے یا اس سے پہلے تقریر کر لی جائے اور خطبہ عربی کا عربی ہی میں رہنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں آئی ہیں۔ خطیب کو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جو لوگ تقریر کرنا نہیں جانتے ہیں وہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، اس کے بھی اس میں طریقے بتائے گئے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے ایک بڑا مجمع موجود ہے، اور خطیب صاحب جو ہیں اس وقت میں اگر کوئی بات وہاں بیان کریں گے تو سب کو، اگر خدا نخواستہ غلط میسج جاتا ہے تو سب کو نقصان ہوگا، اور صحیح میسج جاتا ہے تو ہفتے بھر کے لیے یا شاید اللہ کو اگر منظور ہو تو ساری عمر کے لیے ایک آدمی کی زندگی پر اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ کس طرح سے تقریر کی جائے، کس طرح کے واقعات سے پرہیز کیا جائے، موقع اور محل اور وقت کے مطابق تقریر کی جائے،
نوخیز اور نو آموز ائمہ و خطبہ کے لیے چند ضروری تجاویز، اس میں تقریر کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کون سی کتابیں اس سلسلے میں مفید ہیں عربی میں، اردو میں، اور کون سی تفاسیر، کون سی حدیث کی کتابیں، یہ سب تفصیل سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے خطبات کے بنیادی عنوانات کیا ہونے چاہیے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ یہ سن 80 سے اور سن 91 تک یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مطالعے اور استفادے کی اہمیت، خطیب جو بیان کر رہا ہے وہ ایک طرح سے دوسروں کو کچھ تقسیم کر رہا ہے، اور ڈسٹریبیوٹر اگر وہ اپنے سے اوپر کے بڑے ذخیروں سے حاصل نہ کرے تو کیا ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟ اس لیے اس بات کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ آپ کے لیے، یعنی امام اور خطیب حضرات کے لیے مطالعے کی کتنی اہمیت ہے۔ مطالعہ کرنا، اپنے سے زیادہ اہل علم سے استفادہ کرنا، استفادے کے مقصد سے بڑے علماء اور ماہرین کی تقریریں سننا کہ انہوں نے کس طرح سے کسی بات کو پیش کیا، کس بات سے وہ گریز کر گئے، مجمع عام میں کس طرح سے بات کرنی چاہیے، خصوصی مجلس میں کہاں تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض باتیں خصوصی مجلس میں، انفرادی ملاقات میں کہی جا سکتی ہیں، مجمع عام میں نہیں کی جا سکتی۔ تنقید کسی کے اوپر کرنی ہے تو اس کا نام نہ لیا جائے، اس کے حوالے نہ دیے جائیں، ایک اجمالی طور پر اس کو بیان کیا جائے جس سے آپس میں نفرت نہ پیدا ہو۔ ملت اسلامیہ کے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر خطیب حضرات خود اپنی تربیت کس طرح کریں، اس میں ایک عنوان ہے علم سے بڑھ کر ایک اور علم۔ اس میں اس سلسلے میں صحابہ کرام، ائمہ اسلام کے ارشادات بیان کیے گئے ہیں۔ بے علم اور کم فہم لوگوں کی رعایت کس طرح سے کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم علم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی، ان کی نادانی، ان کی ناواقفیت کو کس طرح سے گوارا کیا، یہ کئی واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مخاطب کے ذہن و مزاج کا لحاظ کس طرح سے ضروری ہے۔ مختصر اور جامع خطبہ یہ ضروری ہے، آدمی کس طرح سے اپنی بات کو مختصر کرے۔ اسی طرح سے بغیر علم و تحقیق کے کوئی بات ہرگز نہ کہی جائے۔ پھر اس میں خطیب کی ذات اور اس کا منصب، یہ ایک مستقل عنوان ہے جو بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے دلاویز اور پرکشش شخصیت آپ کس طرح سے اپنی بنا سکتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس چیز کا بیان ہے۔ پھر مسجد اور اس کے انتظامات کے معاملات، مسجد کے متفرق انتظامات، اذان، صفوں کی درستی، مسجد میں خوشبو کا اہتمام، نئی زیر تعمیر مسجدوں کے لیے قابل توجہ کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، نئی مسجدیں جو بنائی جا رہی ہیں ان میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہ ایک بہت اہم عنوان ہے۔ پھر تکملے کے طور پر اس میں ایک حصہ ہے اس کا جس میں مسجد کی اہمیت پر چند ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مسجدیں روئے زمین پر اللہ کے پسندیدہ مقامات ہیں۔ پھر تحیۃ المسجد یا مسجد میں کچھ اللہ کا ذکر کرنا، مسجدیں روئے زمین پر اللہ کے گھر اور مقامات ہیں۔ مسجد سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ایک خاص فیض پایا، ایک عجیب واقعہ ہے جو علامہ طیبی کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ تمام موضوعات جو ہیں یہ اہم موضوع ہے، اپنے موضوع پر منفرد بھی ہے، اور ائمہ حضرات کو اپنی خدمات، خطبہ حضرات کو اپنی خدمات، اور صرف خطبہ حضرات بھی نہیں بلکہ جو داعی حضرات ہیں، جو قوم کو دین کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ نام اگرچہ اس کا امامت و خطابت اور اس کے تقاضے ہے، لیکن اصل میں یہ داعی حضرات کے لیے بہت مفید اور جامع کتاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔